بالله من الشيطان الرجيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويبعد من النار إلا وقد يبين لكم. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے جنت بھی بنائی ہے اور جہنم بھی بنائی ہے. جنت میں جانے کا بھی راستہ بتا دیا ہے اور جہنم میں بھی پہنچنے کا طریقہ بتا دیا ہے. اس دنیا کے اندر ہر مسلمان کی ایک خواہش ہے کہ وہ جنت میں جائے، اور جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اچھے کام کرے، جس کو کہتے ہیں نیک اعمال کرے. نیک اعمال کرے، اور جتنے نیک اعمال ہو سکتے ہیں، نیک چیزیں، نیک کام، نیک بات جتنی بھی ہو سکتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. جنت میں جانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن کاموں کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کہہ کر بھی اور پریکٹیکل عملی طور پر بھی کر کے بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے. اب اگر کوئی شخص وہ اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے لیے بتلائے ہیں، ان اعمال کے سوا کوئی کام کرتا ہے کہ یہ بھی جنت میں مجھے پہنچا دیں گے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ نیک اعمال نہیں ہو سکتے. آج کے درس میں ایک چیز خاص یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف وہ ایک بیوقوفی والا کام کر رہا ہے، بلکہ نبی کی شان میں گستاخی بھی کر رہا ہے. کیونکہ دیکھیے، نبی نے ہر اچھا کام بتا دیا ہے. نبی سے کوئی کام چھوٹا نہیں ہے، ہر اچھا کام. اور جب کوئی شخص ایک اور اچھا کام سمجھ کر کرتا ہے کہ یہ بھی اچھا کام ہے، جبکہ نبی نے وہ نہیں کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پریکٹیکل میں یعنی عملی طور پر یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ بھی اچھا کام ہے، مگر نبی نے نہیں بتایا. تو یہ آپ سوچئے، کیا نبی کی عزت ہے یا نعوذ باللہ من ذالک وہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے؟ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اسی سلسلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحہ کی روایت ہے، ہر وہ چیز جو جنت کے قریب کرنے والی ہے اور جہنم سے تم کو دور کرنے والی ہے، اسے میں نے تمہارے لیے بیان کر دیا. ہر وہ چیز، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو چھوٹ گئی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر وہ چیز جو جنت کے قریب کرنے والی ہے، جہنم سے دور کرنے والی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز بتلا دی. ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں ہر اس بات کا حکم دے دیا ہے جو تمہیں اللہ کے قریب اور جہنم سے دور کر دے. ہر وہ بات بتا دی، کوئی بات مجھ سے چھوٹی نہیں ہے. اور تمہیں ہر اس بات سے روک دیا ہے جو تمہیں جہنم کے قریب اور اللہ سے دور کرنے والی ہے. یعنی نبی سے کوئی کام چھوٹا نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص شب برات کے نام پر ایک اچھا کام کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں اچھا کر رہا ہوں، شب معراج کے نام پر ایک اچھا کام کر رہا ہے، 11ویں کے نام پر ایک اچھا کام کر رہا ہے، رجب کے کنڈوں کے نام پر ایک اچھا کام کر رہا ہے، جبکہ نبی نے یہ سارے کام نہ کیے ہیں نہ بتائے ہیں، تو وہ نہ صرف اپنا وقت برباد کر رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم کے قریب لے کر جا رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ من ذالک جس نبی کا کلمہ اس نے پڑھا ہے، اس نبی کی شان میں گستاخی بھی کر رہا ہے. نبی نے بتا دیا اپنی بات کے اندر کہ میں نے ہر اچھا کام بتا دیا. وہ عملی طور پر نعوذ باللہ من ذالک وہ مسلمان یہ بتا رہا ہے کہ نبی نے جو بات کہی وہ غلط ہے، نہیں یہ کام چھوٹ گیا دیکھو. جبکہ نبی نے ہر اچھا کام بتا دیا، مگر وہ پریکٹیکل میں کیا بتا رہا ہے؟ دوسرا کام کر کے کہ دیکھو یہ کام، یہ بھی ایک اچھا کام ہے، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے جو میں کر رہا ہوں. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اس دنیا کے اندر ایک شرابی توبہ کر سکتا ہے، جنت میں جا سکتا ہے. ایک زناکار توبہ کر سکتا ہے، جنت میں جا سکتا ہے. ایک ڈاکو توبہ کر سکتا ہے، جنت میں جا سکتا ہے. مگر ایک بدعتی جو ہے، جب تک وہ اس بات کو نہ سمجھے کہ وہ بدعت کر رہا ہے، تب تک اس کے جنت میں جانے کے کوئی چانس نہیں ہے. کیونکہ میں سمجھا رہا ہوں، دیکھیے ایک شرابی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے،
ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے، مرنے سے پہلے خوب توبہ کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے، گناہوں کو معاف کر دے اور وہ جنت کے اندر چلا جائے۔ ایک چور آدمی بھی توبہ کر کے جنت میں جا سکتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ غلط ہے، کر رہا ہے مگر سمجھتا ہے کہ غلط ہے۔ ایک ڈاکو ڈکیتی کر رہا ہے مگر سمجھ رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، مگر ایک بدعتی کیوں توبہ کرے گا؟ کیونکہ وہ تو یہ سمجھتا ہی نہیں ہے نا کہ میں غلط کر رہا ہوں، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، میں نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ اور جب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں تو پھر توبہ کیوں کرے گا؟ توبہ تو آدمی جب سمجھتا ہے میں غلط ہوں تب تو کرتا ہے نا، جب وہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ میں غلط کر رہا ہوں، وہ سمجھ رہا ہے میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں، جو نہیں کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، تو پھر توبہ کیوں کرے گا؟ اور جب وہ توبہ نہیں کرے گا اپنی بدعت پر تو ظاہر سی بات ہے وہ گناہ اس کا وہی کا وہی رہے گا، اور جب گناہ وہی کا وہی رہے گا تو پھر کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے ایک چور آدمی چانسز ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے، ایک ڈاکو کا بھی چانس ہے کہ جنت میں چلا جائے توبہ لاش میں کرے گا، مگر ایک بدعتی بہت مشکل ہے جب تک کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بدعت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق